بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کیا سزائیں سنائی ہیں۔ استاد اپنے شاگرد عمار کے ساتھ گلہ منڈی کی طرف جا رہے تھے کہ بازار میں داخل ہوتے وقت اچانک استاد صاحب رک گئے۔ عمار: استاد صاحب خیر تو ہے، آپ رک کیوں گئے ہیں؟ استاد: عمار بازار میں داخل ہونے کی دعا نہ بھولنا۔ عمار: شیخ مجھے وہ دعا یاد نہیں، وہ کون سی دعا ہے؟ استاد: وہ دعا یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہ آئے گی، اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور 10 لاکھ برائیاں مٹا دیتا ہے اور 10 لاکھ درجات بلند کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر تیار کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمار نے یہ دعا پڑھی، پھر دونوں بازار میں داخل ہوئے۔ بازار سے گزرتے ہوئے عمار کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو چاول ماپ رہا تھا۔ عمار نے اس کی طرف غور کیا، اس نے پیمانے کو بھرا، پھر اوپر اور چاول ڈالے اور دونوں ہاتھوں سے ان کو روک کر رکھا تاکہ چاول نیچے نہ گریں۔ جتنے چاول پیمانے کے اندر تھے تقریباً اتنے ہی پیمانے کے اوپر تھے۔ عمار کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا، پھر وہی آدمی گندم ماپنے لگا، لیکن اس دفعہ وہ چاول کی طرح نہیں ماپ رہا تھا، پیمانے کو کم رکھتا تھا، بلکہ اس نے پیمانہ ہی بدل دیا تھا۔ عمار: شیخ اس آدمی کے فعل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ استاد: یہ تو بالکل حرام ہے۔ عمار: شیخ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے اس بارے میں بات کروں۔ استاد: ٹھیک ہے، جاؤ۔ عمار مسکراتے ہوئے اس آدمی کے پاس گیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ وہ آدمی بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنے کام میں مشغول تھا۔ اس دکاندار نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمار: بھائی جان اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے اور برکت دے، آپ کا نام کیا ہے؟ دکاندار آدمی: کیا؟ عمار: میں نے عرض کی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ دکاندار آدمی: آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمار: میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اور مخاطب کرنے کے لیے آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی: میرا نام رجب خلیفہ ابو شوقی ہے۔ عمار: ابو شوقی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے کاروبار میں برکت پیدا فرمائے اور اللہ آپ کو وسیع اور حلال رزق عطا فرمائے۔ میں آپ کا دینی بھائی عمار محمد عبد الرحمن ہوں۔ ابو شوقی: آمین، خوش آمدید۔ عمار بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابو شوقی: میں اپنے خریدنے کے لیے چاول ماپ رہا ہوں اور گندم دوسروں کو بیچنے کے لیے ماپ رہا ہوں۔ عمار: اللہ آپ کو برکت دے، میں نے آپ کو چاول ماپتے ہوئے دیکھا کہ آپ پیمانے سے کافی زائد ماپ رہے تھے، جبکہ گندم میں آپ ایسا نہیں کر رہے۔ ابو شوقی: دونوں میں یہ فرق کیوں ہے؟ یہ ایک راز ہے، کاروباری ذہانت اور مہارت ہے اور رزق کا معاملہ خفیہ ہی ہوتا ہے۔ عمار: یہ تو زیادتی ہے کہ جب دوسروں کے لیے ماپو تو کم اور اپنے لیے ماپو تو پورا پورا۔ ابو شوقی: میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ یہ کاروباری ہوشیاری اور چالاکی کا ہے۔ عمار: اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں تمہارے ساتھ اسی معاملے میں اختلاف کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو ناجائز بلکہ حرام ہے۔ ابو شوقی پھولتی ہوئی رگوں سے غصے اور جوش کے ساتھ کہنے لگا، تم تو ہم پر ہر چیز کو حرام کرتے جا رہے ہو، لیکن عمار مسکراتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ عمار: اللہ آپ کو جزا دے، ہمیں آپس میں اختلاف کرنے کی بجائے اپنے شیخ سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے۔ ابو شوقی: یہ مسئلہ تو بڑا پیچیدہ سا لگ رہا ہے، شیخ کہاں ہے؟ ان سے دریافت کرتے ہیں۔ عمار: اللہ تمہاری حفاظت کرے، شیخ وہ کھڑے ہیں۔ دونوں شیخ کی طرف گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ استاد: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمار: شیخ اللہ آپ کو برکت دے، ابھی ابو شوقی جس طرح ناپ تول کر رہا تھا آپ نے اسے دیکھا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ استاد ابو شوقی کو کہتے ہوئے: اللہ تمہاری حفاظت کرے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیتے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی ذات ہے جو کسی چیز کو حلال یا حرام کرتی ہے۔ ہمارا دین ہمارے لیے جس چیز کو حلال کرے وہ ہمارے لیے حلال ہے اور جس چیز کو حرام کرے وہ حرام ہے۔
ہے، ہمارے لیے کسی طرح بھی یہ جائز نہیں کہ ہم اپنی طرف سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کوئی بھی بات کریں۔ ہم اسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہراتے ہیں جس کے لیے کتاب اللہ یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح دلیل ملتی ہو۔ ابو شوقی: ہاں میں اس چیز کو جانتا ہوں استاد۔ اب ہم آپ کے معاملے کی طرف آتے ہیں۔ شریعت میں اس فعل کو مندرجہ ذیل نام دیا جاتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی انسان جب اپنے لیے ناپ تول کرے تو پورا کرے، جب دوسروں کے لیے ناپے تولے تو کمی کرے اور لوگوں کا حق تلف کرے۔ یہ بڑی مذموم حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے اور اس بارے میں قیامت تک تلاوت کی جانے والی آیت نازل فرمائی ہے۔ بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ماپ کر یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بہت بڑے دن کے لیے جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے شدید وعید بیان کی ہے کہ ایسے لوگ جو ناپ تول کے ذریعے لوگوں کا حق تلف کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جن میں ان کو خون اور پیپ پلائی جائے گی، یعنی جب وہ لوگوں سے کچھ خریدتے ہیں تو پورا ماپ کر اور وزن کر کے لیتے ہیں، یعنی جب وہ دوسروں کو وزن کر کے دیتے ہیں تو کم ناپتے اور تولتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈانٹ پلاتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی ماپ تول میں کمی کرنے والے اس بات کو بھول چکے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی اس دن لوگ ڈرے ہوئے جھکے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے اور دیر تک کھڑے رہیں گے۔ اس شدت کی گرمی میں کھڑے کھڑے کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا اور کوئی اپنے کانوں کی لو تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن لوگ دونوں جہاں کے پالنے والے کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کانوں کی لو تک پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ ان آیت مبارکہ کی روح سے ناپ تول میں کمی کرنا یا زائد وصول کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 کاموں کے بدلے 5 چیزیں آئیں گے جن میں سے ایک یہ بھی ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی ان پر ہریالی سبزہ نہیں آئے گا اور وہ قحط سالی کا شکار ہوگی۔ ابو شوقی: ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ایک واقعہ سناؤ جو ان کی زندگی میں پیش آیا۔ یہ واقعہ بہت غمناک اور نصیحت آموز ہے۔ ابو شوقی: شیخ صاحب وہ کیا واقعہ ہے؟ استاد: امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہمسائے کے پاس گیا اور اس وقت اس پر موت طاری ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، آگ کے 2 پہاڑ، ہائے آگ کے 2 پہاڑ۔ میں نے کہا، تم یہ کیا بہکی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا، ابو یحییٰ میرے پاس 2 پیمانے تھے، ایک کے ساتھ میں ماپ کر لیتا تھا اور دوسرے سے میں دوسروں کو ماپ کر دیتا تھا۔ مالک کہتے ہیں، میں نے ایک پیمانے کو دوسرے پر مارا تو دونوں کو توڑ ڈالا۔ اس نے کہا، ابو یحییٰ جب تو نے ان کو توڑا میری ہڈیوں کی تکلیف میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ پھر وہ آدمی اسی بیماری میں فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ماپ پورا دو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو اور سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو، یعنی بغیر کمی کے پورا ماپو اور ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور صحیح میزان سے تولو۔ ابو شوقی: اللہ آپ کو برکت دے۔ اللہ کی قسم مجھے اس کی حرمت کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ جو میں نے ابھی غلط ماپا تھا اس کو صحیح ماپتا ہوں اور آئندہ میں کسی بھی مسلمان کو ایسا کرتا دیکھوں گا تو اسے بھی نصیحت کروں گا۔ استاد عمار: میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس گشت کے ذریعے سے تجھے مسلمانوں کے کچھ عملی کاموں سے آگاہی دوں، کیونکہ بعض اوقات دوران پڑھائی طالب علم کے ذہن میں ایسے سوالات جنم لیتے ہیں یا کبھی عملی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو میں نے تیری مشق کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لینا۔ عمار: جزاک اللہ، اللہ آپ کو عزت دے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔